نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اولاد آدم پر ابلیس نے کیسے کیسے حملہ کیا۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام پر حملے، پھر قابیل کی قوم پر، قابیل پر اور اس کی قوم پر، یعنی حضرت شیث علیہ السلام یا یوں کہیں حضرت نوح علیہ السلام تک وہ تمام کے تمام جتنے بھی اپنے شر تھے وہ پھیلا چکا تھا، یعنی ہر گناہ وہ ان سے کروا چکا تھا۔ اب اگلا اس نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ اب جب اللہ نے بنی آدم کو صرف اپنے سجدے کے لیے کہا ہے تو کیوں نہ ہو کہ ان کو میں اس طرف لگاؤں کہ وہ اللہ رب العزت کا در، اللہ رب العزت کی بارگاہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی بارگاہ پہ جھک جائے۔ تو اس میں ابتدا اس نے کر لی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو قابیل بھاگ چکا تھا، پھر اس کی اولاد بھی تھی، اس کا قبیلہ بن چکا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں نے ان کفار کو حضرت آدم علیہ السلام کے قریب نہیں آنے دیا، یعنی ان کی زیارت سے ان کو محروم رکھا۔ تو ابلیس قابیل کے قبیلے کے پاس گیا، ان کو جا کر کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آدم کا مجسمہ بنا دیتا ہوں، آدم کا شبیہ بنا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون دے لیں۔ تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کا شبیہ تیار کر دیا۔ اب وہاں صرف تعظیم کے لیے شبیہ تیار کیا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے اور سکون حاصل کریں، کیونکہ ہمارے والد تھے آدم علیہ السلام، تمام انسانیت کے باپ تھے، والد تھے۔ تو وہ قوم اس طرح آدم علیہ السلام کے شبیوں کو دیکھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتی اور وقت گزرتا گیا۔ جب یہ قابیل کی قوم اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے بھی لوگ جب اس راستے پہ آگے، پھر اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ان کو اللہ رب العزت کے دربار سے، اللہ رب العزت کے تسبیحات سے، اللہ رب العزت کی عبادت سے ان کو ہٹاؤں، کہ مجھے اللہ نے غیر کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اب میں ان کو اللہ رب العزت کے غیر کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دوں۔ تو اس دور کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک بہت زیادہ مشہور 5 بزرگ گزرے ہیں جو بہت ہی نیک، پارسا اور صالح لوگ تھے، جن کو پورا علاقہ، یوں کہہ لے کہ پوری دنیا مانتی تھی کہ ان سے بڑا اس وقت ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار کوئی نہیں۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جب دنیا سے جانے کے بعد لوگ پریشان ہوئے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، عبادت کے اندر وہ کیفیات ختم ہو چکی تھی، وہ شوق ختم ہو چکا تھا۔ تو ابلیس نے اب وہ حربہ استعمال کیا، وہ آیا مسلمانوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، جو ان 5 کے علاوہ پیچھے جو ان کے مقلدین یا متبعین تھے، ان کے پاس آیا، آ کر ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ہم مجسمہ یا ان کے بت بنا کر یہاں رکھ لیتے ہیں، آپ جب بھی اللہ رب العزت کی عبادت کریں ان کو دیکھ کر پھر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں، تاکہ ان کا احترام بھی آپ کے دل میں ہو، ان کا سکھایا ہوا سبق، ان کی سکھائی ہوئی تسبیحات، ان کا سکھایا ہوا طریقہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، پھر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو لوگ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے پھر ان 5 بزرگوں کے بت بنائے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ان کے نام آتے ہیں کہ ود ولا سوا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یعنی ود، سوا، یعوق، یعود اور نصر، یہ 5 بزرگ تھے۔ اب شیطان نے ان کا بھی بت بنایا، شبیہ بنایا اور ان کو دے دیا۔ اب وہ ایسے ہی کرتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے جب جاتے تو ان کو دیکھتے، ان کو وہ بزرگوں کی محنت، بزرگوں کا سبق اور ان کے عبادت کا طریقہ یاد آتا، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ لوگ گزر گئے، ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے ان کو بہکایا۔ کچھ عرصے کے بعد بزرگ کی شکل میں آیا، بوڑھے آدمی کی، آ کر ان کو کہا کہ آپ کے
والدین جو تھے، آباء و اجداد جو تھے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت میں ان کے واسطے سے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے واسطے سے اللہ رب العزت سے دعا اور مناجات کیا کرتے تھے۔ اب جب دوسری قوم تھی، یہ دوسری نسل تھی، انہوں نے ایسے ہی شروع کر دیا کہ بزرگ آدمی ہے اور چہرے سے بڑا نیک لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے والدین یہی کرتے ہوں، آباء و اجداد یہی کرتے ہوں، تو انہوں نے ان بزرگوں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیا۔ جب وہ نسل گزری، تیسری نسل آئی، تیسرا دور آیا، تو شیطان پھر بزرگ کی شکل کے اندر نیک آدمی بن کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کا کام، تمام تصرفات، تمام اشیاء کا مالک اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ ان کی عبادت کریں گے، ان کی پوجا کریں گے، گویا وہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی ہی پوجا ہے۔ تو تیسرے دور کے ان لوگوں نے، اس قوم نے شیطان کی بات کو مانا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کے آنے سے پہلے شیطان نے اس شرک کو، اس برائی کو، اس نحوست کو ان کے اندر اتنا بھر دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ بھی ان کے کام نہ آئی۔ آخر کار انہوں نے مجبور ہو کر اللہ رب العزت سے بد دعا کر دی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔